کیا شیطان ہمارے ذہنوں کو پڑھ سکتا ہے؟ Can Satan read our minds؟ تو آسمان پر سے جو تیری سکونت گاہ ہے سن کر معاف کر دینا، اور ایسا کرنا کہ ہر آدمی کو جس کے دل کو تو جانتا ہے اسی کی ساری روش کے مطابق بدلہ دینا، کیونکہ فقط تو ہی سب بنی آدم کے دلوں کو جانتا ہے۔ پہلا سلاطین 8واں باب 39ویں آیت۔ خداوند یسوع مسیح کی سلامتی ہمیشہ آپ پر قائم رہے۔ سب سے پہلے ہمارے لیے یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ شیطان ہماگیر اومنی پریزنٹ نہیں ہے۔ وہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ جگہوں پر نہیں ہو سکتا۔ صرف خدا ہی ہر جگہ ہے اور صرف خدا ہی سب کچھ جانتا ہے، جبکہ شیطان کو اپنی بدروحوں کی فوج پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ کیا شیطان یا اس کا سارا لشکر ہمارے ذہنوں کو پڑھ سکتا ہے؟ ہماری کلیدی آیت پہلا سلاطین 8واں باب 39ویں آیت کہتی ہے کہ خدا ہی ہر انسان کے دل کو جانتا ہے، کوئی اور نہیں جس میں یہ صلاحیت ہو۔ خدا ہمارے جاننے سے پہلے جانتا ہے، یعنی ہماری سوچ ابھی ہم میں تشکیل پا رہی ہوتی ہے مگر خدا پہلے ہی اسے جانتا ہے۔ زبور 139واں اس کی 4 اور 5ویں آیت، دیکھ میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جسے تو اے خداوند پورے طور پر نہ جانتا ہو۔ تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہے۔ یسوع مسیح مجسم کلام جو خدا میں سے نکلا ہے وہ یہ الہی خوبی رکھتا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کے 2 باب کی 25ویں آیت میں یوں بیان ہے، اور اس کی حاجت نہ رکھتا تھا کہ کوئی انسان کے حق میں گواہی دے، کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ انسان کے دل میں کیا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ان حوالہ جات کا بھی مطالعہ کریں، متی 9واں باب 4 آیت اور یوحنا 6 باب 64ویں آیت۔ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ شیطان طاقتور ہے۔ غالباً وہ تمام گرے ہوئے فرشتوں میں سب سے پہلا اور بڑا تھا، کیونکہ وہ فرشتوں کے ایک تہائی گروہ کو اس کی بغاوت میں اس کے ساتھ شامل ہونے کے لیے قائل کر پایا۔ مکاشفہ 12واں باب اور اس کی 4 آیت میں ایسا ہوتا دکھایا گیا ہے، اور اس کی دم نے آسمان کے تہائی ستارے کھینچ کر زمین پر ڈال دیے، یہاں تک کہ شیطان کے گرنے کے بعد بھی میکائیل نے اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کی۔ یہودا اور اس کی 9ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، لیکن مقرب فرشتہ میکائیل نے موسیٰ کی لاش کی بابت ابلیس سے بحث و تکرار کرتے وقت لان تان کے ساتھ اس پر نالش کرنے کی جرت نہ کی، بلکہ یہ کہا کہ خداوند تجھے ملامت کرے۔ تاہم شیطان کی ساری طاقت کے باوجود اس کی اپنی حدود ہیں، اور وہ ہمارے ذہنوں کو پڑھنا اس کی طاقت سے باہر ہے۔ وہ ہمارے ذہنوں کے اندر جھانک نہیں سکتا۔ شیطان اور اس کے چیلوں کو ہمارے ذہنوں کو پڑھنے کے لیے ایک علم کی ضرورت ہوگی جو ان کے پاس نہیں ہے۔ خدا ہی واحد ہے جو ہمارے خیالات کو جان سکتا ہے۔ تاہم شیطان اور اس کی بد اروا ہزاروں سالوں سے انسانوں کو دیکھ رہی ہیں اور انہیں آزما رہی ہیں۔ یقیناً انہوں نے سالوں میں ہمارے بارے میں کچھ چیزیں جان لی ہیں، یہاں تک کہ ہمارے خیالات کو جاننے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوئے بھی وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ ہماری حرکات و سکنات سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں۔
اور پھر ہمارے خلاف چال چلتا ہے، جال بنتا ہے۔ جوائس مائر نے ایک خوبصورت بات کہی، انہوں نے کہا سوچو کہ تم کیا سوچتے ہو، سوچو کہ تم کیا سوچ رہے ہو، اور اپنی سوچوں میں ہی اپنے دشمن کو شکست دیں۔ اور جب بھی آپ بولیں ایک فاتح کے الفاظ بولیں، آئیں اپنے دشمن کو حیران کر دیں، ذہن کو کلام سے اور منہ کو ستائش سے بھر دیں، اور یاد رکھیں کہ کلام میں خدا نے آپ کو حکم دیا ہے، یعقوب 4 باب اور اس کی 7ویں آیت، پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ آمین۔ بس آئیں عزیزو، خداوند کی شادمانی کو اپنے باطن میں بھر کر دشمن کو حیران کر دیں۔ ہیلیلویہ۔ اگر آپ نے برکت پائی ہے تو اس برکت کو محدود نہ رکھیں، بلکہ اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل پاسٹر انیس جاوید کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجئے۔ خدا آپ کو برکت